So, they want you to be there for this project. मैं भी ये चाहूँगा कि ये कंसाइनमेंट तुम्हारी आंखों के सामने रेडी हो जाए. वो एक्चुअली पहला कंसाइनमेंट है ना, आंखों के सामने तैयार हो जाए तो दिल को इत्मीनान रहता है. तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है. देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ. तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूँगा. तुम भले ही मेरी बातों का जवाब नहीं होते, लेकिन मैं बात करता रहूँगा. काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते. जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है. मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है. हमारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दिया. मी अब बाबा से बोली वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी. उफ तक नहीं करूंगी. फजर, एक और गलती करोगी. पहले कम दुख देखे हैं तुमने, जो यों में भर कर रोग लगाओगी. अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए. कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते. गेम अब शुरू हुई है राजदान. मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए. प्रॉब्लम नहीं होगी सर. याद रखिएगा, उसका अमेरिका पहुंचना जरूरी है, वरना हमारा गेम ओवर है. डोंट वरी सर, सब कुछ वैसे ही हैंडल होगा जैसा आप चाहेंगे. घर से रवानगी की जिम्मेदारी तुम्हारी. सच कोई सब कुछ संभाल. गुड. क्या मतलब, क्या हुआ है? स्टाफ बता रहा था आपने डॉक्टर रियाज से बदतमीजी की. और तुम चद्राइन बन के यहाँ सवाल करने पहुंच गई हो. औकात में रहो. ताज भी. देखो, मैंने कह दिया था, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए. हमारी शादी कहीं और नहीं हो सकती. और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा उसे. चली जाओ यहाँ से. तुम मेरे लिए मर चुकी हो. मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तुमने मेरे भरम को चकनाचूर कर दिया. ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए. समीर, ये वली है जो हमारा, इसे बना कर रख. 4 रिश्ते होंगे, हंस के बात करेगा तो. हेलो व्यूअर्स,
آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے. زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کہ ملاقات اذان سے ہوتی ہے. ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے. ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے مگر ایسا ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے. لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے. زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کا رب سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے. اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے. مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فیصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل ابھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے. ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے. زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے. اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے. آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے. یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے. نظریں ملتے ہیں, ہاتھ قریب آتے ہیں مگر انا بیچ میں کھڑے رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذان کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اس سے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا, بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی, محبت سیکھ لی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے, ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی. جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں, مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں. یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز, آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے. زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کہ ملاقات اذان سے ہوتی ہے. ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے. ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے مگر ایسا ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے. لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے. زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کا رب سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے. اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے. مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فیصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل ابھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے. ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے.
زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے. اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے. آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے. یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے. نظریں ملتے ہیں, ہاتھ قریب آتے ہیں مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کی لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے, عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے, اذان زویا کے چھت پر آتا ہے. اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا, بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی, محبت سیکھی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا تمہیں تمام دن انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے, ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی. اب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں, مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں. یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے. روما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز, آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے. زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے. ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے. ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے مگر ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے. لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے. زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے. اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فیصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل ابھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے. ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے. زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے. اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے. آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے. یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے. نظریں ملتے ہیں, ہاتھ قریب آتے ہیں مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کی لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے, عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے, اذان زویا کے چھت پر آتا ہے. اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا, بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی, محبت سیکھی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا تمہیں تمام دن انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے, ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی.
अब वापस आती है किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि हकीकत के लम्हों में जो खामोश वादों मजबूत किरदारों और एक शहर की गवाही से बन जाते हैं। यह मोहब्बत आखिरकार जी जाती है जैसे हर अच्छी कहानी में होना चाहिए। रोमा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, आप देखेंगे लाहौर की मसरूफ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्द एक साथ चलती है। जोया एक जिंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बासर सियासी खानदान का वारिस है। एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर ऐसा ऐसा बहसों नजरियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। जो एक वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर जुए के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। जुए को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर पासा अख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार जिंदगी में बेबस महसूस करता है। और इसी दौरान अजान के वालिद इसकी मंगनी मशाल से तय कर देते हैं जो एक बिजनेस टाइकॉन की बेटी है ताकि सियासी इतिहाद कायम रहे, मगर अजान का दिल अभी जोया के लिए धड़कता है। जोया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एक NGO में बच्चों को पढ़ाती है, मगर हर बच्चा हर मुस्कुराहट उसे अजान की याद दिलाती है। एक दिन किस्मत फिर मुदाखलत करती है। जोया एक अस्पताल में जख्मी मुजाहिदीन की मदद कर रही होती है जबकि अजान वहाँ एक सियासी फोटो सेशन के लिए आता है। अचानक हंगामा शुरू होता है, आंसू गैस फिजा में फैल जाती है और अजान जोया को अपनी बाजू से बचाता है। ये लम्हा शहर भर की खबरों का मरकज बन जाता है, मगर इन दोनों के लिए ये लम्हा खामोशी से भरा होता है। नजरें मिलते हैं, हाथ करीब आते हैं, मगर अना बीच में खड़े रहती है। अजान बलाखिर अपने वालिद के सियासी निज़ाम को छोड़ देता है, खुद को इस ताकत से अलग कर देता है और जोया के इलाके में कानूनी फलाही इदारा कायम करता है। ये जाने बगैर कि जोया लड़की से उसे देखकर खामोशी से पकड़ करती है। जब जोया का छोटा भाई एहतजाज के दौरान नाजायज गिरफ्तार हो जाता है तो अजानी का इदारा उसे अदालत से इंसाफ दिलवाता है और जोया का सख्त दिल नरम होने लगता है। मशाल जो समझ जाती है कि अजान का दिल कहीं और है, इज्जत से रिश्ता ख़त्म कर देती है और उससे मशवरा देती है कि सच्चे दिल की पैरवी करो। ईद की रात जब शहर रोशन होता है और दुआएं मांगी जाती है, अजान जोया के छत पर आता है उसी किताब के साथ जो इनके बीच कभी बहस की वजह बनी थी। वो कोई बड़ी दावा नहीं करता, बस मुस्कुरा कर कहता है मैंने ताकत छोड़ दी, मोहब्बत सीख ली, अगर तुम अब भी चाहो तो जोया। तुम्हें तमाम तर इंतज़ार और खामोश छूटने के बाद आखिरकार मुस्कुराती है, एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है मैंने कभी छोड़ा ही गुम हो गई थी। अब वापस आती है किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि हकीकत के लम्हों में जो खामोश वादों मजबूत किरदारों और एक शहर की गवाही से बन जाते हैं। यह मोहब्बत आखिरकार जी जाती है जैसे हर अच्छी कहानी में होना चाहिए। रोमा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, आप देखेंगे लाहौर की मसरूफ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्द एक साथ चलती है। जोया एक जिंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बासर सियासी खानदान का वारिस है। एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर ऐसा ऐसा बहसों नजरियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। जो एक वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर जुए के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। जुए को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर पासा अख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार जिंदगी में बेबस महसूस करता है।
اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے۔ زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے۔ اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے۔ یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑے رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ زویا کل کسی اسے دیکھ کر خاموشی سے پکڑ کرتی ہے۔ جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی۔ جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ روما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدید ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے۔ ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے۔ ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فیصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے۔ زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے۔ اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے۔ یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑے رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ زویا کل کسی اسے دیکھ کر خاموشی سے پکڑ کرتی ہے۔ جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے،
اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھ لی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی۔ جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کے مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کہ ملاقات اذان سے ہوتی ہے۔ ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے، ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے۔ زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے۔ اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے۔ یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑے رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ زویا لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے۔ جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذان ہی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اس سے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھ لی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی۔ جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کے مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کہ ملاقات اذان سے ہوتی ہے۔ ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے، ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت
مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زوی کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ زوی کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشعل سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل ابھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے۔ زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے۔ اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے۔ یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ زویا لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے۔ جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذانی کا ادارہ اسے عدالتی انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ مشعل جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام دن انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی، اب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ راما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدید ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے، ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے۔ ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشعل سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل ابھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے۔ زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے۔ اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے۔ یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے
اور زویا کے علاقے میں ایک قانون فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کی لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو ازانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا تمہیں تمام تر انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی. جب واپس آتے ہیں کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہی سے بن جاتے ہیں. یہ محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے. روما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کی مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدید ایک ساتھ چلتی ہے. زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کی دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے. ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے. ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر ایسا بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے. لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے. زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائر استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے. اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے. مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. اور اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشال سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک NGO میں بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر ہر بچہ ہر مسکراہٹ اسے اذان کی یاد دلاتی ہے. ایک دن قسمت پھر مداخلت کرتی ہے. زویا ایک ہسپتال میں زخمی مظاہرین کی مدد کر رہی ہوتی ہے جبکہ اذان وہاں ایک سیاسی فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے. اچانک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، آنسو گیس فضا میں پھیل جاتی ہے اور اذان زویا کو اپنی بازو سے بچاتا ہے. یہ لمحہ شہر بھر کی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ خاموشی سے بھرا ہوتا ہے. نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑے رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانون فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کی لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو ازانی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشال جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا